مسیح کے زندہ جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہی خداوندوں کا خدا ہے، لشکروں کا باپ ہے، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ وہ مبارک خداوند خدا ہے۔ ہم اپنے باپ کو مبارک کہتے ہیں۔ تمام مبارکباد ہمارے خداوند کے لیے ہیں۔ جس طرح ہم نے کل سیکھا کہ کلام مقدس میں تھا کہ دنیا کی فکریں اور دولت کا فریب کیا ہے، وہ اور لالچ کیا ہوتا ہے، وہ خدا کے کلام کو دبا دیتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ کمانے لگتا ہے، محنت کرتا ہے، اور وہ کیا اس کے پاس وقت نہیں ہوتا اور اس کلام بھی نہیں پڑھتا اور پھر کلام کے مطابق بھی نہیں چلتا، کیونکہ وہ کلام پڑھتا ہی نہیں۔ جب تک ہم کلام نہیں پڑھیں گے تو کلام ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ اسی طرح خدا باپ نے ہمیں کلام سکھایا اور بار بار یہی سکھاتا ہے، جیسے نفع کا لالچ اپنے گھرانے کو پریشان کرتا ہے، پر وہ جس کو رشوت سے نفرت ہے وہ زندہ رہے گا۔ لوگ جانتے نہیں، پیسے کی لالچ میں غلط گناہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور جھوٹ ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، لیکن وہ وقتی طور پر کامیاب ہوتا ہے، لیکن اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ بہت برا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے، لیکن گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ اسی طرح ہم نے اپنی سوچوں کو، جس کے ذریعے سے ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں اپنے اندر سے نکال کر پھینک دینا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ محبت کرنی ہے جو خداوند نے ہمیں سکھائی ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت کا مطلب ہے گیو کرنا، کسی کو دینا۔ جس طرح دنیا کے محبوب تو خون مانگتے ہیں، میرے اور آپ کے خدا نے تو ہمیں خون دے کے خریدا ہے، یہ قیمت ادا کی ہے، دیا ہے۔ خدا نے ہمیں اپنا آپ دیا ہے، اس نے ہمیں محبت کرنا سکھائی ہے۔ وہی محبت وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی سب سے کریں۔ یہ نہیں کہ ہم محبت دوسری طرح سے، جیسے دنیاوی محبت ہے، یہ دنیاوی محبت وہ نہیں ہے۔ خدا نے جو آسمانی روح کے ساتھ ہمیں محبت کرنا سکھایا ہے، دینا سکھایا، دیکھیں اس نے دیا ہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خدمت کرنے آیا ہوں، خدمت لینے نہیں آیا۔ اس نے بادشاہ ہو کر، خداوندوں کا خدا ہے ہمارا خداوند، اس نے مالک ہو کر نوکر کی خدمت کی، اور اس نے اپنی خدمت نہیں کرائی، بلکہ اس نے ہمیں چل کر سکھایا اور بتایا کہ کیا کرنا ہے۔ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیاوی ہے اور دنیا کی طرف سے ہے، اور دنیا نے کیا کیا ہوا؟ ان چیزوں کو اپنے پر حاوی کر لیا ہوا ہے، اور اسی پہ چلتے ہیں۔ ہمارا خدا کا کلام، جو زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے، دولت اور عزت اور حیات خدا کے خوف اور فروختنی کا اجر ہے۔ جب ہم اس کے خوف میں چلیں گے، جب ہم اس کی مرضی سے چلیں گے، تو خداوند کا کلام کہتا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب کے حق ادا کرتے ہیں، باقی محبت اپنے آپ سے کرنی، اور اپنے آپ سے یہ محبت ہے کہ اپنے آپ کو ایک فالتو انسان نہ سمجھے، بلکہ ایک قیمتی انسان سمجھے۔ قیمتی انسان کیوں؟ کہ میرے اور آپ کے خدا نے ہمیں قیمت دے کے ادا کیا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم کیا ہیں؟ قیمتی ہیں۔ اور ہمارے خدا کا کلام، جو پیسے نے، دولت نے، وقت نے، ہر طرح نے دبا دیا ہوا ہے، وہ کلام کے مطابق نہیں چلتے۔ وہ کاروبار میں ہے تو کاروبار ایسے ہیں کہ وہ بولتے ہیں جی جھوٹ ہی بولنا پڑتا ہے۔ کیوں بولنا پڑتا ہے؟ ارے بھائی میں خدا میں چلتا ہوں، سچائی سے بولیں۔ جو اس نے لینا لے گا، جس نے نہیں لینا نہیں لے گا، اور جو سچا ہوگا وہ آپ کی سچائی کی قدر کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ تو تمہارا کلام کیسا ہونا چاہیے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے، تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جانا چاہیے۔ پریز دی لارڈ۔ آپ جو بھی بیچ رہے ہیں، بیچنے والا جو بھی بیچے بتا دے بھئی یہ چیزیں ہیں، چاہے تم نے لینی ہے، تمہاری صحت کے لیے ہے، لینی ہے لیں۔ جیسے وہ سگریٹ نوشی کی، وہ سگریٹ کی ڈبی میں لکھا ہوتا ہے تماک نوشی جو ہے زہر ہے، پھر بھی لوگ لیتے ہیں نا، جنہیں عادت ہے، جو جانتے ہیں، تصویروں کو دیکھتے ہیں، اتنی گندی تصویریں ہوتی ہیں تو وہ پھر بھی لیتے ہیں، کیونکہ ان کو اس کی گندی عادت لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ جو بھی کریں سچائی کے ساتھ کریں۔ بولے نہیں بھئی یہ ہے، اگر آپ لینا ہے لیں، تو وہ تو خوش ہو کے آپ کا ایک گراہک چلے جائے گا، نو پرابلم، لیکن خداوند آپ کا اجر دینے والا وہ اجر دے گا۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے، دنیا اس کے ہوتی ہے،
لیکن پھر اس کی آخرت کیا ہے؟ اچھی نہیں ہوتی۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صحیح طور پر، دوست وہ نہیں ہوتا جو تصویر میں ساتھ ہو، اصل دوست وہ ہوتا ہے جو تکلیف میں ساتھ ہو، جو مشکل میں کامیاب ہمارے ساتھ ہو۔ ہمیں صرف خدا کے کلام پر چلنا ہے، خدا کی پاک مرضی پہ چلنا ہے۔ جتنی بھی ہم باتیں کر لیں، ہمیں اگر کلام نہیں آتا، اگر ہم کلام پہ نہیں چلتے تو ہم دنیاوی ہیں۔ جتنے مرضی چرچ بدل لیں، لیکن برکت خود کو بدلنے سے ملتی ہے۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو پورے طور پر نہیں بدلیں گے، برکات نہیں ملے گی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، لیکن زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں کسی چیز پہ غرور نہیں کرنا کہ جی خدا دے والو تہاڈے تے سارے مر گئے نے، ارے یہ خدا کے آپ خدا ہو؟ آپ خدا ہو جو خدا کے فیصلوں پر بولتے ہو؟ ہم جانتے ہیں کہ اگر شیطان کوئی کام کرتا ہے تو وہ خدا ہی کی مرضی سے کرتا ہے، خدا اسے پرمیشن دیتا ہے، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ توبہ تک نوبت دیتا ہے۔ لیکن جو توبہ ہی نہ کرنا چاہے تو لوگ کہتے ہیں جو تہاڈے تے سارے ٹر گئے نے، ہن تسی اکلے رہ گئے، اسی تے بہت سارے ہیں۔ فخر کرنا ہے تو خدا کی ذات پر کریں، فخر اس پہ نہ کریں کہ ہم کتنے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے۔ ہمیں فخر صرف خداوند پر کرنا ہے، اور خدا ہمیں اپنے اس کلام کی قدرت سے جو ہمیں وہ دیتا ہے، اس سے وہ ہمیں بھرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کو ہم دیکھیں گے جو رومیو اس کا 12 باب 1 آیات میں یوں لکھا ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی مقبول قربانی ہے۔ آمین۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح خدا کا جو رسول تھا، جو یسوع مسیح کا بندہ، اور وہ بلایا گیا تھا، خدا نے اسے مقرر کیا تھا، خدا نے اسے مسح کیا تھا تاکہ خدا کی یہ خوشخبری دنیا کی انتہا تک پہنچائی جائے۔ تو انہوں نے مل کر خدا کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچایا، اور انہوں نے کہا کہ یہی ہماری عبادت ہے جب ہم روح اور سچائی سے کرتے ہیں۔ اور پھر کہا دوسری آیت میں کہ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کے نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ کہ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق جب ہم اس کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں تو کہاں جائیں گے مرضی کو جاننے کے لیے؟ کون سی بکیں پڑھیں گے، کون سی فلمیں دیکھیں گے؟ وہی جو خدا کا زندہ کلام ہے، جسے دیا گیا ہے، ہم سب کو کلام دیا گیا ہے۔ اس کلام کی اس قدرت کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر لے لینا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کی پسندیدہ قربانی کون سی ہے؟ خدا ہمیں پسند کرتا ہے، وہ ہمارے گناہوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہمیں جیسے تراشا گیا اس سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں اس کے لیے، جس طرح پہلے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح قربانیاں چڑھائی جاتی تھی، کس طرح نذرانے دیے جاتے تھے، پر جب ہمارا خداوند یسوع آیا، اس نے آ کر ہمیں ان ساری جو قربانیاں، جو گوشت دیے جاتے تھے، جو ذبح کیے جاتے تھے، بکرے، بہت کچھ دیا جاتا تھا، کہ وہ قربانیاں کیا تھی؟ خدا کی حضوری میں اتنی مقبول نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے خدا نے ہمیں کیا کیا؟ ہمیں صرف پورا اپنے آپ کو دینا ہے، جس طرح ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر اپنا آپ دیا، اپنا بدن ہمیں دیا، ہمیں وہ سب کچھ دیا جو اس نے دینا تھا، اپنا آپ خدا کو دے دیا، اپنا آپ خدا کی حضوری میں پیش کر دیا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی خدا کی پاک حضوری میں اپنا آپ دینا ہے، یہی ہماری زندہ اور مقبول قربانیاں ہوں گی۔ جس طرح اگر ہم دیکھیں موسیٰ کی شریعت کا ہی حکم تھا کہ سب لوگ اپنی آمدنی یا کھیت کی پیداوار کا 10واں حصہ خداوند کو دیا کرے، جس طرح ابار 27:30 میں کہ اور زمین کی پیداوار کی ساری دے یکی، خواہ وہ زمین کے بیج کی ہو یا درخت کے یا پھل کی ہو، خداوند کی ہے اور خدا کے لیے پاک ٹھہرائے۔ آمین۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے گنتی 18 باب اس کی 21 سے 23 آیات تک ضرور پڑھیں، 32 تک، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا روایات تھیں وہ دے یکی دینا
کہا جاتا تھا، جو اپنے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنی آمدنی کے حساب سے ہمیں کہا 10% دینا. اسی طرح 10% 24 آور سے 10% کے حساب سے ہمیں 2.5 گھنٹے جو ہے نا وہ خدا کی حضوری میں دینے ہیں. یہ ہماری خدا کے کلام کے مطابق ہے، موسیٰ کی شریعت کے مطابق ہے جو ہمیں کرنا ہے. جو خدا نے کہا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے. اسی طرح بعض قربانیاں خدا کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے پہلے چڑھائی جاتی تھیں. جس طرح ابار 4 باب اگر آپ پڑھیں 4 باب اس کی 1 سے 6 تک پڑھ لیں، پھر اس کی اسی کا 6 باب ہے 24 سے 30 تک پڑھیں تو آپ یہ کلام کو دیکھیں اور دیکھیں کہاں تک کیا کیا لکھا ہے. دوسری قربانیاں خدا کی عبادت گزارنے، شکر گزاری اور خدا سے وفاداری رہنے کا وعدہ کرنے کے لیے چڑھائی جاتی تھی. یہ بھی ابار میں ہے، یہ بھی یعقوب میں ہے. اور اگر ہم پڑھیں تو ہم ضرور پڑھیں کہ کس طرح خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرتا ہے. اب ہمارا خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہمارے یسوع نے ہمارے لیے اپنا پاک خون بہا کر ہمیں خرید لیا ہے. آج میں اور آپ قیمتی ہیں کیونکہ ہماری قیمت ادا کی گئی ہے، اور ہم نے اس قیمت کی کیا ادائیگی کرنی ہے. ہمیں خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں خبردار رہنا ہے اور بدی کے غوض بدی نہیں کرنی، بلکہ ہر وقت نیکی کرنے کے درپا رہنا ہے. آپس میں بھی اور سب سے ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے. کیسی محبت؟ جیسے خدا نے کی، اس نے دیا ہے، اس نے ہم سے کچھ لیا نہیں، بلکہ اس نے ہمیں کلام کی اس قدرت کو دے کر کلام کے وعدوں سے ہمیں بھرا ہے. آج خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، خدا کے حضوری میں جانا ہے. جس طرح افسیوں 4 باب 3 اور 5 آیات میں ہے کہ اس کوشش میں رہنا ہے، روح کی یک دلی کے ساتھ صلح کے بندھن سے ہم نے بندھے رہنا ہے. ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح ہے. خدا کا ایک ہی روح تھا، خدا کا ایک ہی بدن تھا. چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے ہو اپنے بلائے جانے سے امید میں ایک ہی ہو، اور ایک ہی خداوند ہے اور ایک ہی ایمان اور ایک ہی بپتسمہ. ہم نے اس ایمان میں کھڑے رہنا ہے اور وہی کرنا ہے جو خدا نے ہمیں سکھایا. اسی کے 4 باب میں اور 15-16 میں ہے، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے. کون ہے سر؟ یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جانا ہے، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور ایک ہوتا ہے. اسی طرح ہم بھی مسیح میں ہم نے ایک ہونا ہے اور اس کی محبت میں ہم نے کیا بڑھتے جانا ہے، ترقی کرتے جانا ہے. جس طرح زبور 18:23 میں کہ میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنے آپ کو اپنی بدکاری سے باز رکھا. ہمیں اپنے آپ کو ہر برے کام سے بدکاری سے باز رکھنا ہے، کیونکہ یہ مسکن خدا کا ہے. خداوند زندہ ہے اور ہماری چٹان کون ہے؟ ہمارا خدا ہے. اور ہمارا نجات دینے والا خدا کون ہے؟ وہ ایک ہی ہے. ہمیں خدا میں بڑھتے رہنا ہے، ہمیں خدا کی حضوری میں رہنا ہے، ہمیں پیوستہ رہنا ہے، تاکہ خدا کا زندہ کلام ہم سب کی زندگیوں میں کیا کرے؟ کام کرے. ہم نے اپنے بدن اس طرح کرنے ہیں جو قربانی کے لیے ہوں، وہ جو پاک ہوں، وہ جو صاف ہوں. ہمیں جس طرح ہم نے دیکھا کہ خدا نے پہلا معجزہ جو قانا گلیل کی شادی میں کیا، جو ماں مریم کے کہنے پہ کیا، جب انہوں نے کہا شادی میں تھے تو میں ختم ہو گئی، تو خداوند یسوع کو ماں مریم نے کہا کہ ان کی میں ختم ہو گئی. اس نے کہا اے عورت ابھی میرا وقت نہیں آیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں وقت نہیں آیا تھا، لیکن خداوند نے اپنی ماں کی فرما برداری کی. پریز دا لارڈ. اور خدا نے جس طرح ماں مریم نے کہا کہ ان مٹکوں میں پانی بھر دو، اسے ایمان تھا، اسے اپنے بیٹے پر یقین تھا کہ میرا بیٹا یہ سب کچھ کر سکتا ہے کیونکہ وہ خداوند ہے. تو اس نے ماں مریم نے جب کہا تو انہوں نے ویسا ہی کیا، اور پھر اس میں کو کیا کیا؟ پانیوں سے لبالب بھر دیا. کہا کہ انہیں لبالب بھر دو، انہیں لبالب بھر دیا گیا. اور پھر کیا کیا؟ خداوند نے اس سے کہا، شکر گزاری کر کے کہا مجلس میں دے دو. انہوں نے مجلس میں دے دی، اور جب مجلس میں گئی تو وہ میں اتنی خوبصورت تھی، اتنی اچھی تھی. تو انہوں جو شادی میں آئے تھے، جو وہاں کے بڑے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا اچھی میں تم لوگوں نے بعد رکھی ہے، اور پرانی پہلے والی جو اچھی تھی ناقص تھی وہ تم نے پہلے دے دی. تو خدا کا فضل ہم دیکھتے ہیں اس پر. خدا نے اپنی ماں کی فرما برداری کی جبکہ وقت نہیں تھا، ماں کی بات کی. ماں کو اپنے بیٹے پہ یقین تھا اور بیٹے کو ماں کے وعدے پر باپ نے جو کہا بیٹے نے فرما برداری
बरदारी की, तब भी तो वो कलाम है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो तो उम्र की दराज़ी पाओगे। तो खुदा ने हम सब के लिए इसमें बड़ी दलेरी है कि किस तरह खुदा ने अपनी माँ की फरमाबरदारी की और माँ ही को फतेहयाब किया। यहाँ हम देखते हैं 2 कलाम के हमें आते हैं कि किस तरह एक औरत के वसीले से गुनाह दुनिया में आया और फिर एक ही औरत के वसीले से उसके फजल से उसकी पाकीज़गी की वजह से दुनिया में नजात दहिंदा पैदा हुआ, नजात आई। और एक ही खुदा ने जब अपनी पहला मिशन, जो पहले कलीसिया का पहला मौजज़ा था खुदा के अपनी मिशन का, वो अपनी माँ के कहने पर, एक औरत के कहने पे हुआ। यहाँ शैतान को हरा दिया गया। देख, जिस औरत को तूने चुना था खुदा ने उसे ही बरकत दी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये है मेरा और आपका खुदा, जो मौजज़ात का खुदा है, जो सब कुछ करने में कादिर है। तो हमने अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए रखने हैं जो खुदा की नज़र में हो। हमें पाक साफ़ होना है। अगर हमें अपने गंदे कपड़ों से शर्म आती है तो गंदी सोच रखने में भी शर्म आनी चाहिए। हमें अपनी सोचों को पाक करना है, अपने आप को पाक करना है, ताकि लायक तौर पर पाक खुदा की पाक हजूरी में ठहर सकें और इस कलाम को ले जो खुदा ने कहा है कि हमें ऐसे बदन जो कुर्बानी के लिए, जिस तरह हमारा खुदावंद पाक था और आसमान और ज़मीन के नीचे कोई ऐसा नहीं निकला जो खुदावंद के इस कलाम को पूरा करे और इस कलाम की मोहरों को तोड़े। वो सिर्फ ज़िंदा खुदावंद खुदा था जिसने इस कलाम को पूरा किया और 7 मोहरों को तोड़ा और आसमान पर जा बैठे। हमें भी ये रास्ता दिखा दिया गया, बिल्कुल हमवार है। हमें अब चलने में कोई मुश्किल नहीं, कोई ऐसी नहीं कि वो पहाड़ियाँ हैं जो टूट नहीं सकती या हम उन पर चल नहीं सकते। हमारे खुदा ने वो रास्तों को हमवार किया। हमने सिर्फ कलाम को लेना है। हम रोज़ एक बात सीखते हैं, ये कलाम ही हमारी ज़िंदगी में है जो हमें निखारता और संवारता है। हमारा खुदा जो मोहब्बत से भरा खुदावन था, उसने ऐसा मोहब्बत का पौधा हमारी ज़िंदगी में लगा दिया है। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का है, वो जो ज़मीन पे नहीं बल्कि दिलों में लगता है, वो हमारे खुदावन ने दिल में लगाया। और वही कहता है कि इस कलाम को ले लो और इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करो, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से हैं वो हरगिज़ बेतासीर नहीं होंगे। खुदा ने ऐसा कोई वादा नहीं किया जो वो पूरा ना करे। वो सब कुछ करने में कादिर है। हमने कलाम की कुदरत को अपने अंदर लेना है और ये कलाम हमें बार बार दिया जाता है कि हमें सिर्फ कलाम की मुताबिक चलना है। खुदा आप हम सबको हिकमत से, कुदरत से भर दे, ताकि ये बदन जो खुदा की कीमत से अदा किए गए हैं, जो कीमती हैं, हम इस कीमत की कदर करना चाहिए। हर चीज़ जो खरीदी जाती है, जो पे करता है ना, उसे पता होता है कि ये मैंने कीमती चीज़ लाई है। अगर बच्चे तोड़ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये तो बहुत कीमती था, तूने तोड़ दिया। तो आज अगर हम अपने बदनों को तोड़ेंगे, हमें हमारे बाप को दुख होगा, क्योंकि उसने ख़रीदा है और जो ख़रीदता है वही कीमत की कदर जानता है, वही चीज़ की कदर जानता है। हम ख़रीदे गए हैं, हमारे बाप ने हमें ख़रीदा है और हमें हुक्म दिया है कि हमने अपने बदन ऐसी कुर्बानी के लिए रखने हैं जो खुदा की नज़र में मकबूल हो, जो खुदा को पसंदीदा हो। हम गुनाह ना करें, गलतियां ना करें, ख़ता ना करें, बल्कि हमेशा अपना आप पाक तौर पर रखने के लिए खुदा की हजूरी में बैठे रहें। खुदा को अपना आप सरेंडर कर दें और फिर खुदा हमारी खुद हिफाजत करता है। जो हमें मददगार दिया गया वो हमारी मलामत करता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें बताता है कि हमने ये गुनाह किया है, अभी गलती की है, अभी माफ़ी में जाओ। तो हमने फ़ौरन माफ़ी में जाना। ये नहीं कहते कि हमसे गलतियाँ नहीं होती, हम ये नहीं कहते कि हम ख़ता नहीं करते, हम सब कुछ करते हैं, तो फिर उसका पछतावा भी हो जाता है। हमें पता होता है कि ये गुनाह है और मैंने झूठ बोला है, मैंने गाली दी है, अब मुझे तौबा के लिए खुदा की हजूरी में जाना है। और रहीम करने वाला खुदावंद, रहम करने वाला हम पर रहम करता है। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। हमारी हर कमी, आज कमज़ोरी यीशु नाम से जाती रहे। तमाम घरों के लिए दुआ करते हैं खुदा बाप, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कोई कमी कमज़ोरी ना हो। जितने सफ़र में हैं प्यारे बाप जी, उनके सफ़र मुबारक हो। खुदावन सब की मदद करे। यीशु के नाम से हमने सब मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।